رحمان کہہ دیا، اپنا نام رحمان ذکر کیا یہاں، کیونکہ رحمان کا مطلب بہت رحمت والا ہے۔ تم تھوڑا عمل کر کے تو دیکھو، مگر غیرت کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، میں ڈھیروں اجر عطا کر دوں گا۔ اتنا، اور وہ کیا فرمایا، خفیفتان علی اللسان، ان کا پڑھنا زبان پر بڑا سہل ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، مگر اجر میں بہت بڑے، اجر میں۔ اور میں سبحان اللہ، تسبیح کرو اللہ کی، تقدیس و تنزیہ کرو اللہ کی، ذاتاً و صفاتاً و اسماءً، اللہ کی ذات کی تنزیہ، صفات کی تنزیہ، افعال کی تنزیہ کرو، تمام نقائص سے اللہ کو پاک کرو، پھر اللہ کی حمد کرو تمام کمالات کے ساتھ۔ اللہ کی صفات سلبیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں۔ تسبیح سبحان اللہ یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، اور حمد وبحمدہ یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ صفات سلبیہ جب تسبیح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ان کو سلب کر لینا، صفت قدیم ہے، اس سے گویا حدوث کو سلب کیا جا رہا ہے۔ جب باقی کہتے ہیں صفت بقا، اس سے فنا ہونے کی صفت کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یہ سبحان میں آتا ہے، سبحان یہ صفت سلبیہ، اور جو فرمایا وبحمدہ ہی حمد ہے، وہ صفات وہ جو اللہ کی ذات صفات معانی کے لیے وہ ثابت ہے، ان کو جب ثابت کرتے ہیں، جب قدیر کہیں گے تو قدرت سلب ہوگی، ثابت ہوگی، کوئی چیز سلب نہیں ہوگی۔ علیم سمیع کہیں گے ثابت ہوگی، کوئی چیز سلب نہ ہوگی۔ تو اس کلمہ میں تسبیح میں اللہ نے اللہ کی صفات سلبیہ کا بھی ذکر کیا اور صفات ثبوتیہ کا بھی ذکر کیا۔ ان دونوں سے انسان سجتا ہے اور اخلاق الہیہ نصیب ہوتے ہیں۔ پھر العظیم کہا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اللہ کے عظیم کا ذکر کرتے ہیں، دین سمجھ لیتا ہے، وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ٹکتا نہیں ہے۔ جب اللہ کی عظمت کا خیال دل و دماغ میں راسخ ہو جائے تو بندہ اللہ کا محتاج رہتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں رہتا۔ اور جس حضور علیہ السلام کی حدیث پر امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے، دراصل یہ وہی کلمات ہیں جو جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو ان کا سفر انہی کلمات پہ ختم ہوگا۔ وہ کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس پر جنت تک کا سفر ختم ہوگا۔ اور اس حدیث کے حوالے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، الا اخبرک بحب الکلام الی اللہ تعالی، سب سے محبوب کلام کلمتان حبیب، اللہ کے محبوب دو کلمات، صحیح بخاری امام مسلم نے کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا دوں اللہ کو سب سے محبوب کلام کون سا ہے؟ قال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو سبحان اللہ وبحمدہ کا یہ وظیفہ ایک دن میں 100 مرتبہ کرے، 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے، غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہا خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں سہل ہیں، مختصر سہل دو کلمے، اللہ کی تسبیح تحمید اور تعظیم، مگر اجر میں اتنے ہیں کہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کلمات کو صرف ذکر رکھیں، یہ تسبیح تحمید اور تعظیم کا جو فیض ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ ہماری زندگیاں اس میں ڈھل جائیں۔ اور یہ جو خلاصہ ہے اس کلام کا، اللہ کی یعنی شروع تذکرہ نبوت سے ہوئی تھی، ختم تذکرہ توحید الہی اور تنزیہ الہی اور تسبیح الہی، تحمید الہی اور تعظیم الہی پر ہو۔ یہ ایمان کا سفر ہے۔ میں اس پر اینڈ کر رہا ہوں، اس اللہ کی توحید میں تنزیہ کے قول پر۔ یہ عقیدہ المرشدہ ہے،
صلاح السلطان صلاح الدین ایوبی جب سلطنت پر تھے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ عقیدہ ہر رات ہر مسجد کے ممبر پر پڑھا جائے تاکہ محلے کے لوگ سنیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی سمیت حافظ ابن کثیر کل ائمہ لکھتے ہیں کہ صدیوں سے مصر میں اور ان کی سلطنت کی سرزمین میں یہ پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور تعظیم کا کلمہ ہے۔ اس پر درس ختم بخاری کا اختتام کر رہا ہوں، اور وہ کلمہ یہ تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل واحد فی ملکہ خلق العالم بأسرہ الملکیہ والسفلیہ والعرسیہ والسماوات والارض وما فیہما وما بینہما جمیع الخلائق مقہورون بقدرتہ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك۔ اس ساری کائنات کی تخلیق میں کوئی اور اللہ کا مدبر نہیں ہے اور نہ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا۔ حی قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغیب والشہادہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء فعال لما يريد على ما يشاء له الملك وله الغنى له العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى۔ اللہ پاک جس کو دینے کا فیصلہ، آپ اندازہ کر، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں، کوئی اور موقع ہوگا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ سمجھانا مقصود یہ تھا، فضائل مکہ میں نہیں ہے، فضائل مکہ پر شاید کوئی 26 صدی سے ہیں تو فضائل مکہ پہ امام بخاری لائے، مگر فضائل مدینہ پر 76 حدیثیں لائے ہیں۔ اور کیا کیا وہ حدیث امام بخاری لائے کہ آقا علیہ السلام دعا کرتے باری تعالیٰ ہمارے مدینہ کو برکت دے، مکہ کے برابر حضرت ابراہیم کی دعا میں دی تھی، اور پھر مکہ سے 2 گنا بڑھ کر برکت دے مدینہ۔ بار بار یہ امام بخاری لاتے ہیں، پھر امام مسلم بھی باقی لوگ لائے ہماری مدینہ کو مکہ سے 2 گنا برکت میں بڑھا دے۔ مدینہ پاک کی برکت فضائل کی یہ حدیثیں پڑھتی۔ یہ وجہ ہے کہ ہند کے اور عرب کے علماء جب ہجرت کرتے تو 90% سے زیادہ علماء اور مشائخ ہجرت کر کے آخری عمر میں بجائے مکہ معظمہ میں قیام کرنے کے مدینہ طیبہ میں قیام کرتے اور جنت البقیع میں دفن ہونا مانگتے۔ جو سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی تھی یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور شہر مصطفیٰ مدینہ میں موت دے، مدینہ میں موت دے۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری لائے۔ کیا علماء دیوبند، کیا علماء عرب، کیا علماء عجم، کیا شاہ ولی اللہ مدد دہلوی کی اولاد کے علماء عرب و عجم جو ہجرت کرتے 90% میں نے دیکھا وہ مدینہ میں مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جو مدینہ میں رکے گا اس کے لیے خیر ہے، جو مدینہ میں ٹھہرے گا خیر ہے۔ مدینہ والوں کے لیے میری شفاعت ہے، ہر کوئی وہاں رکتا۔ میرے اساتذہ میں سے بھی 2 اساتذہ مدینہ پاک میں، مولانا ضیاء الدین احمد مدنی اور مولانا بدر عالم میرٹھ مدینہ پاک کے مقیم ہوئے تھے۔ میرے دادا استاد مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی ثم المہاجر المدنی مدینہ پاک میں مدفون، بہت جاتے تھے۔ تو امام بخاری نے آخری حدیث اس پر ختم کر دیتے ہیں جو حدیث پاک کا ختم اس کے بعد اب سند پہ آنے سے قبل آخری حدیث پہ دوبارہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ 15 صرف 15 واسطوں کے لیے مختصر ہے، صرف 15 واسطے، اور امام بخاری تک صرف 11 واسطوں سے جڑے۔ آپ کو اتنا قریب کر دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو اتنی عالی سند لے رہے ہیں اس کی لاج نبھائیں گے زندگی میں،
اور جو آج درس ختم صحیح بخاری میں جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس کو زندگی میں عملی طور پہ اپنائیں گے اور اپنی زندگیوں کو، سیرتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور خیر پر کام کریں گے۔ میں سند آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سماع الجامع صحیح البخاری۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمۃ والجلال واحتجب عن الابصار والکمال والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی فاتح لامتہ باب القرابۃ والاتصال۔ آج آپ کو قرابت و اتصال مل رہا ہے حدیث کے اسناد کے ذریعے، سنت کے اسناد کے ذریعے۔ وشرف من شاء عنده بالعلم والاقبال وحقق تعالی لنا به صلی اللہ علیہ وسلم رابطۃ المحبۃ والتأدب والامتثال ولقننا برواية حديث عنه في الأقوال والأعمال والأحوال وعلى آله وصحبه وتبعه الذين استقاموا بحسن النية وسلامة الخصال وربوا لنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والعدالة وصدق المقال. أما بعد وإن الإسناد سنة سلكها السلف وتابعهم الخلف. وقد روى مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى عن عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. هذا وإن العبد الفقير الحكيم محمد طاهر القادری ابن الشیخ الدکتور فرید الدین القادری قد أرشده مولاه العظيم العليم الخبير لأخذ العلم من العلماء المحدثين والفقهاء الكاملين عاملين والحكماء العارفين. فمنهم الشيخ فريد الدين القادری ووالدی وهو يروي. اب آپ کو سند سمجھا رہا ہوں بخاری کس طرح. وهو يروي عن الشيخ عبد الباقي بن علي الأنصاري المحدث اللخنوي ثم المدني. وهو يروي عن الشيخ المعمر فوق المئة مولانا فضل الرحمن بن أهل الله بن الفيض الكنج مراد آبادي. وهو عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي وهو عن والده محدث الهند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی. پہلی سند یہ، اس میں میرے اس سند کے ذریعے میرے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، صرف 4 واسطے ہیں. اس سے زیادہ اقرب طریق کی عالی سند میرا خیال ہے روئے زمین پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس سے زیادہ اقرب یا اس سے عالی یا چھوٹی سند روئے زمین پر میسر نہیں. میں نے اپنے والد گرامی شیخ فرید الدین القادری سے لیا. انہوں نے اپنے شیخ مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی المہاجر المدنی سے سماع کیا. انہوں نے حضرت امام مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے سماع کیا. 3 انہوں نے براہ راست حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے سماع کیا. 4 وہ صاحبزادے ہیں اور انہوں نے حاصل کیا اپنے والد حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. تو میرے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے درمیان کل 4 واسطے ہیں. اب آج سے آپ کے درمیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کل 5 واسطے اب متصل ہو گئے.
شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے ساتھ اس سند کے ذریعے آگے ان کی اسانید سیدنا تک جمیع ائمہ تک اور معروف ہیں، کتب میں موجود ہیں۔ اب دوسری سند دے رہا ہوں۔ ويروي الشيخ عبد الباقي بن علي الأنصاري اللخنوي أيضا عن الإمام أبي الأسناد البحري المحدث الأنصاري اللخنوي۔ وہ پھر کئی ائمہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے نام گنوائے ہیں، مولانا ابو الاسناد محدث لکھنوی، عبد الحی محدث لکھنوی، اور وہ روایت کرتے ہیں بسند ہی ابو آگے، اور پھر اسی طرح ان کے اساتذہ میں الشیخ سید احمد بن عبداللہ میر غنی المکی بھی ہیں، ان کے شیوخ میں براہ راست شیخ علی بن زاہد البدری المدنی بھی ہیں، اور براہ راست ان کے شیوخ میں شیخ عبد الغنی بن ابی سعید محدث الدہلوی بھی ہیں۔ تو ان کے بہت سارے شیوخ ہیں اور سب کی اپنی اپنی اسانید ہیں، کئی طرق ہیں۔ اسی طرح پھر وہ روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ جو جاتی ہے امام محمد بن علی شوکانی تک۔ شیخ عبد الباقی المحدث اللخنوی المدنی کی اسانید کئی طرق سے امام محمد بن علی شوکانی تک چلی گئی، صاحب نیل الاوطار۔ پھر وہ روایت کرتے ہیں اسی طرح امام الحافظ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، جہاں تک اسانید پہلی ختم ہوئی جو میرے والد گرامی سے شروع ہوئی اور شیخ عبد الباقی محدث لکھنوی المدنی کے ذریعے آگے چلی۔ اب میرے دوسرے استاد ومنہم الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی، شیخ علوی بن عباس المالکی المکی یہ محدث الحرم المکی تھے، حرم مکہ کے مسجد الحرام کے محدث تھے۔ میں نے اپنے والد گرامی کے ہمراہ 1963 میں طویل زمانہ آپ کی خدمت میں سمایا حدیث کیا، مسجد الحرام مکہ معظمہ کے اندر۔ الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی یہ والد گرامی تھے، ایک معروف عالم، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ محمد بن علوی المالکی المکی، ان کی وفات سن 2004 میں شائع ہوئی ہے، ان کے والد گرامی تھے۔ تو مجھے ان کے والد گرامی شیخ علوی بن عباس المالکی بن عبدالعزیز المکی ان سے تلمذ ہوا 1963 میں۔ اب دوسری سند ان سے ہے، انہوں نے پھر بہت سارے ائمہ سے روایت کیا ہو۔ اب وہ سند شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی تک نہیں پہنچتی، اور علاوہ اس کے شیخ علوی بن عباس المالکی جو میرے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ ابن حمدان المالزی سے بھی روایت کرتے ہیں، بہت بڑے عالم عرب کے محدث تھے شیخ عمر بن حمدان المالزی۔ اسی طرح وہ شیخ عبدالحی بن عبد الکبیر القطانی سے بھی روایت کرتے تھے ڈائریکٹلی۔ اس طرح شیخ عبد القادر الشربی الطرابلسی سے بھی براہ راست روایت کرتے تھے۔ اس طرح شیخ محمد بن علی بن ظاہر البطری سے بھی ڈائریکٹ روایت کراتے تھے، اور شیخ احمد بن اسماعیل البرزنجی یہ عالم عرب کے اپنے وقت کے سب سے بڑے ائمہ حدیث تھے اس دور میں، پہلے زمانے میں۔ تو یہ سب سے ان کی روایت براہ راست ان کے تلامذہ میں ہے۔ یہ ان کی سند کئی اور ائمہ تک جاتی ہے۔ میرے تیسرے استاد جن کا میں نے ذکر کیا، میں دیکھتا رہا ہوں بات سوشل میڈیا پہ کئی لوگ استفسار کرتے تھے کہ میرے اساتذہ کے نام کیا ہے، کس طرح یہ سندیں آگے جاتی ہیں، تو وہ آج بیان کر رہا ہوں سارے۔ پھر اس طرح تیسرے استاد میرے مسلم وہ شیخ ابو البرکات السید احمد القادری ہیں، حزب العناف لاہور کے بانی تھے، محدث الور سے تھے۔ تو میرے استاد شیخ ابو البرکات السید احمد القادری جو پہلی سند بیان کی، اس کی خاصیت یہ تھی جب میں نے عرض کیا کہ صرف 4 واسطوں سے وہ سند حضرت شاہ ولی اللہ مقدس کی رحمۃ اللہ علیہ سے متصل ہوتی ہے۔ پہلے حصے کی یہ خاصیت تھی۔ اب دوسرا حصہ لے رہا ہوں۔ شیخ ابو البرکات سید احمد القادری جن سے میں لگ بھگ 4 سال عرصہ سماع کیا، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور سیاست تک 4 سال،
وہ براہ راست شاگرد ہیں اور انہوں نے سماع کیا عن شاہ احمد رضا خان البریلوی مباشرتاً. وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ براہ راست شاگرد. وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک میری سند صرف ایک واسطے سے جاتی ہے، صرف ایک. استاد درمیان میں مولانا سید ابو البرکات احمد القادری، یہ ایک سند. اسی طرح اس طریق سے بھی سن لیں. شاہ احمد رضا خان بریلوی تک گئی. وہ عن شاہ آل رسول احمد المارہروی، وہ شاہ آل رسول احمد المارہروی سے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان روایت کرتے ہیں. وہ عن شاہ عبدالعزیز المحدث الدہلوی، وہ عن والدہ محدث ہند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی. اب اس طریق سے بھی سید ابو البرکات احمد ایک، مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو، شاہ آل رسول احمد مارہروی تین، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چار. سو اس طریق سے بھی میرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے درمیان چار واسطے. اب یہ دوسرا طریقہ آ گیا، اس میں بھی چار واسطے. یہ سند عالی ایک اور طریق سے بھی. اس کے بعد میرے ایک اور شیخ ہیں اساتذہ میں، نمبر 4 لکھا ہوا ومنہم الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی. الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی، ان سے بھی میں نے سماع کیا تھا مسجد نبوی میں، اور حضور علیہ السلام کے مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ کر آ کر جہاں آپ سلام پیش کرتے ہیں آ کر کی بارگاہ میں 1963 میں. اور یہ ان کی زندگی کا آخری سال تھا. اسی سامنے بعد میں وفات ہوئی. میرے والد گرامی نے ان سے 1962 میں بھی سماع کیا تھا. میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ 1963 جنوری، اور ایک اوائل زمانے میں طویل قیام تھا جو میں نے شروع میں بیان کیا، مدینہ طیبہ کا قیام 1963. میں نے ان سے، اور لطف یہ ہے کہ ان سے سماع کیا روضہ اطہر کے اندر مواجہہ شریف کے سامنے جاری مبارک کے. مولانا محمد عبد الشکور المہاجر المدنی یہ براہ راست شاگرد ہیں. وہ یروی عن شیخ احمد علی المحدث السہارنپوری. شیخ احمد علی محدث سہارنپوری سے براہ راست شاگرد، اور وہ عن شاہ محمد اسحاق المحدث الدہلوی، اور وہ عن شاہ عبدالعزیز المحدث، اور وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اس طریق سے بھی چار واسطے ہیں میرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان. ایک شیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی، اوائل وقت میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا. مولانا عبد الشکور المہاجر المدنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، اور ان سے کئی اسباق مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری نے بھی پڑھے. یہ مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، مگر وہی طور کہ ایک ہی وقت میں پڑھتے تھے. یہ منتہی تھے آخری سالوں میں، اور علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری مبتدی تھے. کہ جیسے منتہی طلباء چھوٹے اسباق پڑھاتے ہیں، اس طرح کا ایک تعلق تھا. استاد بھائی بھی تھے اور استاد اور شاگرد بھی تھے، آپس میں دوہرا رشتہ تھا. تو مولانا عبد الشکور مہاجر مدنی ایک، شیخ احمد علی محدث سہارنپوری دو، شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی تین، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چار. اور ان کا سماع حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. سو اس سے بھی چار واسطے ہیں درمیان. آپ کو عالی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک صرف چار واسطوں سے اب تک 3 الگ الگ طرق سے مل گئی، مختلف طرق سے جا رہی ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث اللہ اسانیدوں کی رسالت الارشاد الی مہمات علم الاسلام، ان کی اسانید آپ کے اپنے رسالے میں اور کئی کتب میں موجود ہے. فإن بینی و بین محدث الہند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی اربع واسطات. فإن بینی
وبین محدث الہند الامام احمد ولی اللہ الدہلوی اربع واسطات فقط فی هذه الاسانید الاربع، ان 4 مختلف اسانید میں جن کا ذکر کیا، 4 طرق سے اربع 4 واسطے ہیں وہ درمیان، وہی اقرب الطرق الموجودہ الان فی العالم کلہ، یہ پوری روئے زمین پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جانے والی سند اقرب الطرق فی العالم، دنیا میں اس سے زیادہ چھوٹی اور قریب آگے سند نہیں ہے، وہی فی غایت القرب والاتصال، الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا شکر ہے، ہم سب عاجزوں پر اللہ کا شکر رکھتے کریں۔ اب 5ویں استاد ہیں میرے، وہی جن کا میں نے ذکر کیا، الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی، جن کا ذکر اوپر آیا، ان کے اور شیوخ ہیں اور کئی اور طرق اور اسانید ہیں پورے عالم عرب میں، تو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد تک اور آقا علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ وہ یروی عن الشیخ احمد بن صالح السویدی البغدادی عن الحافظ سید مرتضی المرتضی الزبیدی عن الامام محمد بن سنہ الفلانی عن مولائے شریف محمد بن عبداللہ الادریسی۔ اب یہاں تک جو میں نے بیان کر دی، اب میں اپنی سند لے جا رہا ہوں، اس کے بعد اگلی سند جو لے جا رہا ہوں آپ تک، وہ امام سیوطی کی یہاں بعد میں ہے یا پہلے؟ امام سیوطی کی آگے آ رہی ہے۔ اب یہ جو سند بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑی عجب ہے، یہ امام ابن حجر اسقلانی تک سند جا رہا ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی، ان کو بھی امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور زمانوں کے بعد تاریخ اسلام میں ان سے بڑا امام کے حدیث محدث تاریخ میں نہیں۔ اب اگلی سند جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور لے رہے ہیں، وہ امام ابن حجر اسقلانی تک ہے، اور مختصر بتا دوں پھر پڑھتے ہیں۔ میرے اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان صرف 6 واسطے، شاہ ولی اللہ تک درمیان میں 4 واسطے تھے، اب امام ابن حجر اسقلانی تک درمیان میں صرف 6 واسطے ہیں۔ یہ بھی اقرب الطرق فی العالم، اقرب الطرق، روئے زمین پر اس سے اقرب آئی سند اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ جن کے پاس تھی وہ گزر گئے زمانے، جن کے پاس ہوگی یہی سند ہماری طرح کی، وہی یہی ہوگی، اس سے زیادہ اقرب نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح؟ یہ شروع ہوتی ہے میرے استاد شیخ علوی بن عباس المالکی المکی، جن سے میں نے 1963 میں مسجد الحرم المعظمہ سماعت کیا۔ انہوں نے کی شیخ احمد بن صالح السویدی البغدادی 2، عن الحافظ سید محمد المرتضی الزبیدی 3 ہو گئے سند، عن الامام المحمد محمد بن سنہ الفلانی، انہوں نے امام محمد بن سنہ الفلانی طویل العمر تھے۔ یہ جب شارٹ سند ہوتی ہے تو اکثر ائمہ درمیان میں 100 سال سے اوپر زندگی کے آتے ہیں، 100 سال سے اوپر آتی ہے ان کی، وہ سند چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ان سے 4 ہوئے، انہوں نے عن مولائے الشریف محمد بن عبداللہ الادریسی البلاکن 5 ائمہ اور علماء ہوئے۔ انہوں نے عن الامام عبد الدین محمد بن ارکماش الیشبوکی الحنفی، امام ابن ارکماش معروف محدث امام الیشبوکی الحنفی 6۔ انہوں نے براہ راست الامام الحافظ الشہاب احمد بن حجر الاسقلانی میرے اور امام حضرت امام الحافظ ابن حجر الاسقلانی تک درمیان میں صرف 6 اساتذہ ہوئے، 6۔ ان سب ائمہ کی احوال زندگی کے کتب میں، تراجم رجال کی کتب میں، فارس الفہارس میں، دیگر ساری چیزیں درج ہیں کتب میں۔
اب یہاں کہہ رہا ہوں فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ الْحَافِظِ احمد بن حجر العسقلانی 6 واسطات فقط. میں دوہرا رہا ہوں فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ احمد بن حجر العسقلانی 6 واسطات فقط. وهذا السند من اقرب الطرق المتوفرة الآن. الحمدللہ علی ذلک. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر عاجزانہ طریقے سے. اس کے بعد اگلی سند دے رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک. بالکل اسی طرح میرے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ خاتمۃ المحدثین امام جلال الدین سیوطی ان تک بھی درمیان میں 6 واسطے ہیں، صرف 6 واسطے. یہ دونوں سندیں ایک جیسے عدد کے ساتھ ہیں. اور وہ بھی منہم الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی، میرے استاد حرم مکہ کے محدث. انہوں نے لیا عن الشیخ احمد بن صالح السویدی البغدادی. انہوں نے عن الحافظ سید محمد مرتضی الزبیدی الحسینی. 3 انہوں نے الامام المحمد محمد بن سنہ الفلانی. انہوں نے المولائی الشریف محمد بن عبداللہ الادریسی البراتی. ایک ہی سند امام ابن جسد اور امام جلال الدین سیوطی تک 5 کی سند طریق ایک ہے، 5 کی آگے فرق ہے. انہوں نے لیا عن امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن علی الالقمی المصری. انہوں نے ان سے روایت کیا. انہوں نے براہ راست عن الامام عن خاتمۃ المحدثین عن الامام الحافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ. یہ بھی فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ السِّيُوطِي 6 واسطات فقط بهذا الطريق. وهذا السند من أقرب الطرق المتوفرة الآن. الحمد لله على ذلك. مختلف طرق سے اب تک آپ کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک سند پہنچی. میرے درمیان اور ان کے 4 واسطے تھے. دوسری سند امام ابن حجر اسقلانی تک پہنچی، درمیان میں صرف 6 واسطے سے. تیسری سند امام جلال الدین سیوطی تک پہنچی، درمیان میں صرف 6 واسطے سے. میں نے بتایا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان تک پہنچی، صرف 1 واسطہ تھا درمیان. پھر آگے میرے ایک اور شیخ ہیں شام سے سیریا، شیخ محمد الفاتح بن محمد بن جعفر القرطانی. شیخ محمد الفاتح القرطانی، ان سے وہ یروی، وہ بڑے محدثین سے روایت کرتے ہیں، محدثین شام سے. وہ یروی المحدث شام الشیخ محمد بدر الدین بن یوسف الحسنی، ان سے بھی. اور وہ الشیخ ابن الحسین سوید الدمشقی، ان کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی روایت کرتے ہیں. اور وہ شیخ محمد مصطفیٰ المشہور بماء العینین الشنقیطی، ان سے بھی روایت کرتے ہیں. یہ بڑے اکابر محدثین ہیں، اساتید کے اپنے دور، ان سے بھی لیتے ہیں. وہ ایضاً جربی علی شیخ عمر بن حمدان المارسی علی شیخ احمد بن اسماعیل البرزنجی. وہما جربی بسند ہی الی الامام عبداللہ بن سالم المحدث البصری. تو یہ ان کے مختلف شیوخ اور اساتذہ کا ذکر. اب میرے شیخ ہیں 8 میں ذکر کر رہا ہوں. الشیخ سید طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی. اس میں 4 واسطے ہیں امام آلوسی تک درمیان. صاحب روح المعانی ہے امام آلوسی، میرے اور امام آلوسی درمیان میں 4 واسطے ہیں. پہلا میرے شیخ سید طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی، وہ یروی تھی عن والد النقیب سید محمود حسام الدین الجیلانی. وہ عن الامام المحدث النقیب سید عبد الرحمن ظہیر الدین الماظ الجیلانی البغدادی. 3 ہو گئے. یہ تینوں نام میرے شجرہ طریقت میں بھی آتے ہیں. وہ عن الامام لقمان بن محمود الآلوسی. 4 ہوئے بس. اور وہ روایت کرتے ہیں عن والدہ الامام محمود بن عبداللہ الآلوسی صاحب روح المعانی. صاحب روح المعانی امام آلوسی تک درمیان کے 4 واسطے. فإن بینی و بین الامام آلوسی 4 واسطہ فقط بهذا الطریق. الحمدللہ علی ذلک.
اس کے بعد اب امام یوسف بن اسماعیل النبہانی کا نام آپ نے سنا ہے، وہ اسی پچھلے صدی کے بہت بڑے امام، پہلی صدی کے اوائل وقت کے اور اسے پچھلی صدی کے محدث عرب تھے، محدث شام و لبنان تھے، شیخ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ ان کے اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، جیسے اعلیٰ حضرت تک ایک واسطہ تھا، صرف ایک۔ اس طرح امام یوسف بن اسماعیل نبہانی تک بھی میرے اساتذہ میں صرف ایک ہی واسطہ، ایک استاد ہے، وہ نمبر 9 پہ بیان ہو رہا ہے۔ منہم الشیخ حسین بن احمد حسینان الاسدی یہ محدث تھے، لبنان کے جبال شام پہ رہتے تھے، اور یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے آخری شاگرد تھے، آخری شاگرد جو 2003-4 تک زندہ تھے، سال کے بعد وفات ہو گئی۔ تو میں نے ان سے لیا، اخذ کیا، سماع کیا، اور وہ براہ راست امام حسین بن احمد حسینان وہ یروی عن الامام یوسف بن اسماعیل النبہانی مباشرتاً، وہ براہ راست امام نبہانی کے شاگرد تھے، 100 سال عمر پائی، اور میری ان سے سند لینے اور سماع کرنے کے 1 سال 1.5 سال بعد مثال ہوا۔ اسانید کی سمجھتے ہی حاضر مرید یہ امام نبہانی کی اسناد موجود ہے اس میں۔ فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ النَّبْهَانِي وَاسِطَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ النَّبْهَانِي وَاسِطَةً وَاحِدَةً فقط، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر میرے اساتذہ شیوخ میں الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المہاجر المدنی، میں نے علوم دینیہ ان کے ہاتھ پر پڑھے اور شروع کیا۔ 1963 کے سال کا بیشتر حصہ طویل زمانہ آپ کی صحبت مجلس میں رہ کے آپ سے سماع کی۔ ان کا گھر مسجد نبوی کے سامنے باپ عبد المجید ان کے آگے نکل کے دائیں طرف گلی میں تھا، طویل زمانہ ان کی خدمت میں رہے اور مسجد نبوی میں بھی ان سے سماع کی۔ الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المہاجر المدنی وهو یروی عن الشاہ احمد رضا خان البریلوی مباشرتاً، تو اس طریق سے بھی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک ایک ہی استاد، درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، مولانا ضیاء الدین احمد المدنی کے طریقے۔ پھر آگے شاہ احمد رضا خان البریلوی هو یروی عن الشیخ سید احمد بن زینی دہلان، وہ میں نے دوسرے طریق سے بھی ذکر کیا آپ کے بھی، وہ عن الشیخ عثمان بن حسن الدمیاطی، وہ عن الامام محمد بن محمد الامیر الکبیر المصری، یہ مختلف طوروں کے ثانی ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ میرے اساتذہ اور شیوخ میں ایک اور نام ہے الشیخ بدر عالم المیرٹھی المہاجر المدنی، مولانا شیخ بدر عالم میرٹھی۔ اب یہ براہ راست شاگرد تھے، وہ یروی عن العلامہ محمد انور شاہ الکاشمیری۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری تک میری سند ایک واسطے سے کیسے ہے، وہ آج اس کی وضاحت کر دی کہ مولانا الشیخ بدر عالم المیرٹھی المہاجر المدنی، ان سے بھی 1963 میں، دیکھیے حرمین شریفین کے جتنے اساتذہ شیوخ ہیں میرے، وہ سب 1963 کا زمانہ ہے، اس کے آگے ان سے لیا، اور وہ براہ راست علامہ محمد انور شاہ الکاشمیری شاگرد اور وہ یروی مباشرت۔ پھر 12ویں نمبر پہ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی الحاج شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرا ایک واسطہ کیسے؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ لوگوں نے سوال کیا، حیرت انگیز، وہ آج اس تعجب اور حیرت اور استعجاب بڑی دور کر رہے ہیں۔ میرے 12ویں نمبر پہ لکھا ہے سند میں، میرے اساتذہ میں سے الشیخ سید عبد المعبود الجیلانی المدنی، یہ سادات کے شام میں سے تھے، سیریا شام کے سادات میں سے تھے، مگر پیدائش ولادت ان کی مدینہ طیبہ میں،
پھر بغداد، افغانستان، ہند اور پاکستان آخری زمانے میں مقیم رہے۔ ان کی وفات 81 میں جا کے ہوئی، 155 برس ان کی عمر تھی۔ مولانا الشیخ السید عبد المعبود الجیلانی المدنی، بہت سے علماء دیوبند، انہوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ 81 میں، 80 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تو عمر 155 سال تھی۔ اب یہ شیخ السید عبد المعبود الجیلانی المدنی هو يروي مباشرة عن العارف بالله الشاہ امداد اللہ المہاجر المکی رحمہ اللہ تعالی، وہ براہ راست شاگرد تھے اور مرید تھے اور تلمیذ تھے، اور سماع کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے اکابر علماء دیوبند، جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں بڑے، وہ سارے حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یا مریدین تھے یا علماء۔ یہ میں نے برکت کے لیے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اسانید تبرکاً تیمناً پھر مشائخ حرمین شریفین سے آگے جائے۔ اس کے بعد میرے مشائخ میں الشیخ سید محمد سعید الکاظمی الامروہی وهو عن الشیخ مصطفیٰ رضا خان البریلوی، ومنهم الشیخ محمد سردار احمد القادری الجشتی وهو عن الشیخ حامد رضا خان القادری، ومنهم الشیخ محمد عبد الرشید قطب الدین الرضوی، ومنهم الشیخ محمد بن علوی المالکی المکی، وهو اجاز لي برواية جميع الأسانيد والمرويات عن جميع شيوخه وصرح بها في رسالته النور الباہر فی اجازت العلامہ الشیخ محمد طاہر۔ میرا نام ایسے لکھ دیا، ایک رسالہ لکھا اپنے قلم سے تمام اجازات اور مرویات کا جو ان کے پاس، اور شیخ علوی بن عباس المالکی ان کے بارے میں نگرانی کا وہ رسالہ تمام اسانید اور مرویات اور اجازات کے ساتھ لکھا۔ وہاں سے رسالہ التي كتبها بقلمه بالبلد الحرام بمکہ المکرمہ فی رجب سنہ 1412 ہجری میں وہ لکھا۔ وہ جرمی کثیر من المشائخ والعلماء المحققین، اما بعد فإن الأخ الابن الصالح الأخت البنت الصالح۔ اب آپ کو اجازت دے رہا کہ تمام طرق اسانید متصل بیان کر کے سند دے رہا ہوں، اور ایک سند اب امام بخاری تک بیان کر رہا، اور امام بخاری سے پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا ہے، نسبت کرتا ہوں۔ آپ کو اجازت دے رہا ہوں، انتم شارکتم فی حلقتی ودرسی للعلم ودرس الحدیث فی ختم صحیح البخاری والتربیہ التي من الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ لأمیر المؤمنین فی الحدیث الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مستمع، اور ہر بیٹی بہن نے مستمعت منی تذکر کر رہا ہوں۔ آغت در سمت توضیحات ضروریہ والتعلیقات المفیدہ وانا اروی الجامع الصحیح الامام البخاری من عدت الاسانید المتصلہ والطرق الموصلہ الیہ الحمدللہ علی ذلک وأعطی۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں وہ أعطی، اور ہر بہن اور بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں وہ أعطیہا اجازتاً بالطرق المذکورۃ کلہا۔ جتنی اسانید اور طرق بیان کیے ہیں آپ سب کو تمام طرق اور اسانید دیتا ہوں بخاری کی۔ وَأَذْكُرُ وَاحِدًا مِنْهَا بِالسَّنَدِ الْكَامِلِ، ان میں سے ایک امام بخاری تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند کامل بیان کر رہا ہوں، وہ آپ سن لیں۔ عربی یہ 11 واسطے ہیں میرے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، درمیان میں کل 11 اساتذہ ہیں، اور یہ سند جو ہے
یہ سند عامہ کے طریق پر، اجازت عامہ کے طریق پر اور اجازت اہل العصر کے طریق پر جو محدثین کے ہاں معروف ہے۔ اجازت عامہ اور سند اہل العصر کئی درمیان میں ایسی ہیں، کئی مباشرت آنے تو پوری سند پڑھ رہا ہوں۔ عربی عن الشیخ عربی بن عباس المالکی المکی عن الشیخ احمد بن صالح السویدی البغدادی عن الحافظ السید محمد المرتضی الزبیدی الحسینی بإجازتہ لجدہ وذریتہ عن الامام المعمر محمد بن سنہ الفلانی بإجازت عامہ۔ جو محدثین کا طریق ہے وہ کلمات سارے لکھ دیے ہیں سند کے اندر، یہ طریق محدثین ہے۔ عن الامام ابی الوفا صفی الدین احمد بن محمد العجل الیمنی عن مفتی مکہ المکرمہ الامام قطب الدین محمد بن احمد المکی الحنفی النہروانی صاحب کتاب الاعلام بأعلی عن بیت اللہ الحرام بإجازت عامہ۔ عن الامام الحافظ نور الدین ابی الفتوح احمد بن عبداللہ الطاووسی بإجازت عامہ۔ عن الشیخ المعمر یوسف بن عبداللہ الدعاء بن الجمال العربی یعرف ببابا یوسف العربی، معروف ہے محدثین کی کتب ان سے۔ اب تک یہ کل 8 ہوئے اب تک 9 میں۔ عن الامام ابی عبد الرحمن محمد بن شاذ بخت الفارسی الفرغانی بالاجازت عامہ۔ اب تک 9 شیوخ ہو گئے امام بخاری تک سند میں۔ عن الامام ابی لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الخطلانی، یہ 10 میں ہو گئے شیخ۔ عن الامام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، جن کا ذکر آپ سن چکے ہیں درس ختم بخاری میں، صحیح بخاری کی روایت میں، یہ سب سے بڑی دنیا میں معروف مشتہر روایت اور معتمد وہ امام فربری کی ہے، ان سے جا کے ملی۔ امام ابی لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شاہان الخطلانی کے ذریعے امام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، یہ 11 میں شخص کے 11 میں امام تھے اور شیخ تھے۔ یہ براہ راست شاگرد ہیں اور راوی امیر المؤمنین بالحدیث الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو گویا میری سند سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک درمیان میں صرف 11 واسطے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیے، تو متصل ہو گئی امام بخاری پر 11 واسطوں کے ساتھ۔ اب اس پر میں نے لکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کو اللہ بھی اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ فَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِمَامِ الْبُخَارِي 11 واسطة وهذا السند اعلیٰ فی العلوم والغرابت بغایت القرب والاتصال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سند طریق حدیث اور سند حدیث و سنت میں غایت قرب و اتصال کے ساتھ ہے، علوم اور غرابت میں نادر ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سند کے ذریعے پہنچنے میں۔ اور وہ یوں کہ امام بخاری، میرے امام بخاری تک درمیان میں 11 واسطے سے، بعد میں سیدنا امام بخاری خود ہو گئے، 12 شیوخ ہو گئے۔ پھر امام بخاری نے جو صحیح بخاری میں ثلاثیات روایت کی ہیں، وہ ثلاثیات کے طریق سے امام بخاری اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے درمیان صرف 3 راوی ہیں، تابعی اور ایک صحابی۔ یہ چند ثلاثیات ہیں، ان ثلاثیات کے طریق سے امام بخاری اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک صرف 3 واسطے ہیں، ایک تابعی، ایک صحابی۔ میں بیان کر رہا ہوں عن طریق امام البخاری، لأن بین الامام البخاری و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 واسطات باعتبار الثلاثیات، وإنني أتصل بالنبي المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن طریق الامام البخاری ب10 واسطة فقط، والحمد للہ علی ذلک۔ امام بخاری کے طریق سے
اور ثلاثیات کے قریب سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک ہم صرف 15 واسطوں سے منسلک ہیں۔ فَإِنَّنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُ، پھر آپ میں سے ہر ایک کا خیال کر کے، علماء اور جو رجال ہیں ان کا ہر ایک کا، اور جو بہنیں بیٹیاں طالبات معلمات ہیں ان میں سے ایک ایک کا خیال کر کے کہہ رہا ہوں فَإِنَّنِي قَدْ أَجَزْتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَقَدْ أَجَزْتُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ هذه الشهادة مع وصيتي له ولها ببذل جهوده وجهودها في العلم والسعة والتقوى والالتزام بالأدب وحسن الخلق والوسطية والاعتدال في الفكر والقول والعمل، وأدعو الله تعالى لها أن يوفقه ويوفقها للتمسك بمنهاج القرآن والسنة النبوية المباركة، وأتمنى له ولها توفيق لإعلاء كلمة الله تعالى في كل أكناف العالم بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة من جاء بالنور والهدى ويميتنا على دينه الذي أنار بالدجى، كتبه الراجي إلى رب الغفور المولى والفقير إلى حضرة النبي المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وأنا كاتب هذا السند، أنا خادم العلم والسنة محمد طاہر القادری ابن الشیخ المذنب فرید الدین القادری رحمہ اللہ تعالی۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت عطا کی اور آپ نے بخاری شریف کی کثیر بہت سی کتب اور بہت سے ابواب میں سے حدیث کا سماع کیا، ان کی شروع اور تعلیقات کا سماع کیا، توضیحات کا سماع کیا، اور اس کے بعد یہ اجازات تمام اسانید اور طرق کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذن سے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ ماشاءاللہ مبارک ہو تمام شرکاء کو جنہوں نے آج حدیث مبارکہ میں تلفظ اختیار کیا حضور سید شیخ الاسلام کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنی لائنوں میں رہیں اور جو بھی لائنوں سے باہر جائیں گے کھانا نہیں ملے گا۔ الحمدللہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ پنڈال کو بالکل لوگوں کو اٹھنے نہ دیا جائے اور سیٹوں پر جہاں موجود ہیں لائنوں کے اندر وہیں کھانا تقسیم کیا جائے، اور جو لائنوں سے باہر جا رہے ہوں ان کو کھانا ابھی نہ دیا جائے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ پنڈال میں اس طرح سے ازدحام اور رش نہ کیا جائے، بلکہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ جب آپ کو سب کو کھانا مل جائے اس کے بعد یہاں سے آپ نے تشریف لے کر جانا ہے۔ ایک اور خصوصی اعلان ہے آپ کے لیے کہ ایسے شرکاء جو اسانید ان کو نہیں مل سکی تھیں وہ ابھی باہر جاتے ہوئے رجسٹریشن کاؤنٹر سے اپنا کارڈ دکھا کر اپنی اسانید میری فکسڈ سیٹی نہیں ہے، دور ہوگی، اور اس میں بٹن پہ ہاتھ نہ رکھیں۔ اجازت حضور سیدی شیخ الاسلام سے یہاں موجود پنڈال میں تمام احباب کو مل چکی، لہذا ایک ایک سند ہی لے کر جانا تاکہ جو باقی آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی یہاں موجود ہیں وہ بھی اسانید لے کر جا سکیں۔ اس میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن بوائز اینڈ گرلز وہ ابھی اپنی اسانید وصول نہیں کریں گے تاکہ ہمارے دور سے آنے والے مہمان پہلے ان کو اسانید دے دی جائے۔ ہمارے پاس اس وقت دو شناختی کارڈ ہیں، سید احسان الباری سن آف سید حسینی، اور دوسرے ہیں محمد فاروق اعظم
सनद सूफी गुलाम हुसैन सालेह, ये आईडी कार्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, आकर वसूल कर सकते हैं, अदरवाइज डाक में डाल